تو جیسے ٹیچر ہماری زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کے بعد جو ہمیں زندگی کے کہتے ہیں نا اسرار و رموز سکھاتے ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. بلکہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹیچر ہمارا ہمیشہ سے فیوریٹ رہا ہے، چاہے ہم اسکول کے لیول پر ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جس کا دن بچے بھی یقیناً سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بہت ساری ایسی چیزیں بنا کے اپنے ٹیچرز کے لے جاتے ہیں، کارڈز لے کے جاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سو دیٹ از اے ویری بیوٹیفل جیسٹر. تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. خاص طور پہ آج کے دن آپ سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، تو بتائیے گا بڑا اہم کردار ہے ایک ٹیچر کا ایک کسی بھی بچے کی تعلیم اور تربیت میں. اسکول گھر کے بعد جو ایک اہم درسگاہ ہے وہ اسکول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور واقعی آج بھی اس کی امپورٹنس اتنی ہی برقرار ہے جو آپ کے دور میں تھی، جو ہمارے دور میں تھی؟ جی بہت بہت شکریہ. جی ہاں بالکل صحیح ہے. ایک تو ہم بات کرتے ہیں نا جو ہمارے فارمل ٹیچرز ہیں، یعنی اسکول میں جو ہمیں پڑھاتے ہیں یا کالج میں پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ بچہ جو ہے اور انسان عمومی طور پر اپنے والدین کے علاوہ دنیا میں اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن سے سیکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا ٹیچر ایک فارمل ٹیچر ہو جو اسکول میں اس کا ٹیچر تھا. کوئی ایسا اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے والدین بھی ہو سکتے ہیں جو ٹیچر کی کے رول میں ہو سکتے ہیں. ایک ساؤتھ افریقن ورب ہے، یعنی اس کی پروورب ہے کہ ایک بچے کی نگہداشت کے لیے پورے گاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت کی تشکیل ہے اس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں. اور آبویسلی جب بچہ ہمارے ہاں اسکول میں پڑھتا ہے اور کالج میں پڑھتا ہے تو اس کے اساتذہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اساتذہ جو اس کے رول ماڈل بن جاتے ہیں، جو اس کو دل سے پسند ہوتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں ساری زندگی ایک بہت نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. تو استاد کی بہت اہمیت ہے انسان کی ذہنی نشو و نما کے لیے. اچھا، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ نے کہا ہم بہت سارے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو لائک اسکول کے ٹیچر، یونیورسٹی کے ٹیچر. مینٹور بھی ہماری لائف میں اہمیت رکھتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم پرسن ٹو پرسن زیادہ ان ٹچ ہیں، یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک بڑا ڈسٹینس آ گیا ہے تو زیادہ ریلائنس ہمارا ٹیکنالوجی پر ہو گیا ہے، وہاں سے ہم زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی صدف، یہ ایک بدقسمتی ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے نا، جو فرض کریں آج سے 10-15 سال پہلے سے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ وہ لنکس کو ریلیشن سمجھتے ہیں. ریلیشن وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہو، جس میں آپ نے وقت انویسٹ کیا ہو، اپنی انرجی انویسٹ کی ہو، قربانیاں کی ہوں. تو یہ ہوتے ہیں ریلیشن. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹیکنالوجی کی دور کے اندر آپ کو کسی سے لنک بنانا ہو تو آپ صرف اس کو ایک کال بھیجتے ہیں، ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور وہ کلک کر لیتا ہے تو وہ آپ کے لنک میں آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لنکس کو ریلیشن سمجھتے ہیں، اور نئی نسل کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ جو آپ کو سائبر ورلڈ سے آرٹیفیشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں وہ متبادل نہیں ہیں ان ریلیشنز کا جو آپ کے فزیکل انٹریکشن کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی کمی ہے، اور ابھی ہمیں پتہ نہیں، اس پر سوشل سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں، اور کچھ اس کے ریزلٹس آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں جو ہماری نسل ہے، جوان نسل، ان کے لیے ریلیشنز کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا. مثلا میں آپ کے ساتھ یہ کوٹ کر سکتا ہوں کہ 2 تاریخ کو، اسی مہینے کی 2 تاریخ کو برطانیہ میں سکولز میں موبائل فون کو بالکل منع کر دیا گیا ہے. اور وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک لمبی اسٹڈی کر کے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ جو 1-to-1 ریلیشن شپ ہے وہ جتنا شخصیت کو نکھارنے میں اور علم کو حاصل کرنے میں اور کردار کی ڈیولپمنٹ کے لیے اہم ہے، موبائل اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں ایک اسکول ریفارم کمیٹی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موبائل کو بین کر دیا جائے گا. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہمیں حد الامکان، خاص طور پر جو بچے ہمارے 7 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کے لیے قدرتی ایکٹیویٹیز جیسے باغ میں جانا، جیسے تتلیاں پکڑنا، جیسے چڑیا گھر دیکھنے جانا، گھر کی صفائی کرنا، والدہ کے ساتھ بچی خانے کے اندر کھانا بانے کی اس کی مدد کرنا، اور ہسپتال میں مریض کی عیادت کرنے جانا، شاپنگ کرنے ساتھ جانا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو ساتھ رکھ کے انوالو کرنا چاہیے. یہ بہتر متبادل ہے جو کہ ہم نیٹ سے
अनफिल्टर्ड मतलब डाटा वैल्यूज बच्चों का के जहन में डाल रहे हैं। बताना ज़रूरी नहीं है, वैल्यूज को प्रैक्टिकली करके दिखाना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे आपको इमिटेट करते हैं। एक और सवाल, जो आज के दिन हम टीचर्स को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो हालात हैं, जो हमारे टीचर्स के साथ होता है, क्या हम उनको वो असल मकाम दे पाए हैं अब तक? देखिए, मुझे ये बात पूरे यकीन के साथ पता है कि बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, चूंकि मैं ये दोनों मुल्कों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम वहां से बहुत सारी चीजें कॉपी करते हैं। वहां उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम होता है। जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे पैदा होने के थोड़े 1-2 साल के बाद कहते हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वहां बहुत से बच्चे शुरू से ही कहते हैं मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि उस्ताद का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ अब आप एक प्राइमरी स्कूल टीचर को देखिए कि वो बेचारा बहुत मुश्किल से गुजारा करता होगा जितने उसके यानी जितनी उसको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, सरकारी स्कूलों में तो फिर भी कुछ मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे स्कूलों का बहुत बड़ा चंक प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर असातिज़ की तनख्वाहें शर्मनाक हद तक, इतनी ऐसे ही है, पाकिस्तान में एक ऐसे ही अनस्किल्ड वर्कर, तो इसलिए है कि उस्ताद को हम उसकी रोजगार का सही बंदोबस्त ठीक है। करें ताकि वो यकसुई के साथ कर बिल्कुल, सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। बहुत काम होने की ज़रूरत है तालीमी सेक्टर में, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते।